کفار کبھی بھی امت مسلمہ پر مسلط نہیں ہوں گے۔ گزشتہ کئی امتیں دشمنان دین کے ساتھ مقابلے میں اس طرح مغلوب ہوئیں کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا، جبکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے لیے آپ کی امت پر رب العزت کا یہ کرم ہے کہ دشمنان اسلام نہ تو پہلے کبھی مسلمانوں کو مکمل طور پر تباہ کر سکے ہیں اور نہ ہی قیامت تک ایسا کر سکیں گے۔ تاہم آزمائش کے لیے عروج و زوال آتا رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بہت طویل نماز پڑھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس حوالے سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم، میں نے نماز میں رب کریم سے اپنی امت کے لیے 3 چیزوں کا سوال کیا تو اس نے میری 2 دعائیں قبول فرما لیں اور ایک دعا کرنے سے روک دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، سألتہ اللہ یہلک امتی بسنۃ فاعطانیہا، یعنی میں نے دعا کی کہ اللہ تعالی میری امت کو قحط سالی اور وبا وغیرہ سے مکمل طور پر ہلاک نہ فرمائے، تو اس نے میری یہ دعا قبول فرما لی۔ نمبر 2، وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا، یعنی میں نے التجا کی کہ اللہ تعالی میری امت پر کفار کو مسلط نہ فرمائے۔ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ کفار میری امت کو مکمل طور پر تباہ کر دیں اور کفر چھا جائے۔ اللہ کریم نے مجھے یہ بھی عطا فرما دیا۔ نمبر 3، وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَمَنْعَنِيهَا، یعنی میری چاہت تھی کہ امت کی آپس میں لڑائی اور خون ریزی نہ ہو، اللہ تعالی نے مجھے یہ دعا کرنے سے روک دیا۔ رب ذوالجلال کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو رد فرمائے، اور اس کے طے شدہ فیصلے میں تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی، لہذا اس نے حضور کو دعا کرنے سے روک دیا۔ جامع ترمذی حدیث 2175، حدیث صحیح، ورواہ احمد فی مسندہ عن سیدنا معاذ، رقم 22108، وابن ماجہ عنہ رقم 3951۔ اس حدیث مبارک میں امت کے لیے خوشخبری بھی ہے اور ایک عظیم غیبی خبر و تربیت بھی۔ بشارت یہ ہے کہ امت پر کبھی بھی کفار کا اس طرح غلبہ نہیں ہوگا کہ وہ امت کا نام و نشان مٹا دیں، اور خبر غیب یہ ہے کہ امت کی تباہی اور زوال ہمیشہ باہمی لڑائیوں اور آپس کی نا اتفاقی سے ہوگا۔ موجودہ عالمی حالات میں یہ حدیث نہایت شاندار تربیت عطا کرتی ہے۔ حالیہ تنزل
و ذلت کی بنیادی وجہ امت کی باہمی نا اتفاقی ہے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔